اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربی یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ ہم کاروان اردو کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے، ہم سری لنکا تھے۔ اس کے آخری دو سوال مشق میں رہ گئے تھے، 7واں اور 8واں سوال۔ 7واں سوال سفر نامہ نویسی ہے، سفر نامے کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو یہ سوال کچھ یوں ہوگا جی کہ اپنے کسی حالیہ سفر کا احوال معلوماتی اور دلچسپ انداز میں تحریر کریں۔ آپ نے کوئی سفر کیا ہو، کہیں عید منانے گئے ہوں، پکنک کے لیے گئے ہوں، یا ویسے گاؤں کا سفر کیا ہو، تو اس کا حال آپ نے لکھنا ہے۔ یہ اپنے طور پہ کرنا چاہیں بہت اچھا ہے، وگرنہ گوگل سے مدد لیں تو بھی ایک یادگار سفر کے نام سے آپ جو کوشش کریں، اور یہ تحریر آپ مجھے بھیجیں گے۔ دوسرا ریسرچ ورک ہے، کار تحقیق۔ جنوبی ایشیا کے کسی اور ملک کے بارے میں انٹرنیٹ سے معلومات جمع کر کے ایک معلوماتی کتابچہ بنائیے۔ کتابچے میں ان باتوں کو شامل کیجیے۔ ایک بکلیٹ سا بنانا جی آپ نے، جس کے اندر ملک کا سرکاری مذہب۔ یہ جنوبی ایشیا میں کل 7 ممالک ہیں: بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا۔ سری لنکا کو چھوڑ کے آپ نے جو ہے نا، آپ نے کسی بھی ملک کے بارے میں یہ 8-10 اس نے کی پوائنٹس بتائے ہیں، ان کے حوالے سے اپنی باتیں شامل کرنی ہیں۔ ویکیپیڈیا پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی۔ ملک کا سرکاری مذہب، قومی زبان، دنیا میں شہرت کی وجہ، اہم فصلیں، مصنوعات، قدرتی اور قابل دید مقامات، آبادی، تعلیمی تناسب، اہم شہر وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی کتابچے کو دیدہ زیب بنانے کے لیے تصاویر بھی چسپاں کیجیے۔ کتابچے کو اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو تصاویر بھی ایڈ کریں گے۔ جی، یہ سوال جو ہیں دونوں کے دونوں آپ نے خود سے کرنی۔ یہ پہلا جو سوال ہوگا وہ آپ کی آج کی اسائنمنٹ بھی ہوگی۔ جی، اس کے بعد ہے سلیس اردو۔ سبق کے آخر میں ہم سلیس اردو کرتے ہیں۔ تو اس سبق میں مجھے یہی ایک پیراگراف ملا ہے جس کی سلیس میں سمجھتا ہوں کہ آپ بطور پریکٹس کر لیں۔ اس طرح 3 مذہب والوں کے لیے یہ پہاڑ متبرک ہے۔ متبرک ہے، برکت والا ہے۔ اس طرح 3 مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ پہاڑ برکت والا ہے۔ سری لنکا میں بدھ مذہب ہے، بدھ مذہب کے پیروکار ہیں، اس لیے چوٹی پر زیادہ تر بدھ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں۔ ہر طرف سرخ مٹی جیسا رنگ باہر دکھائی دیتا ہے، ہر طرف سرخ مٹی جیسا رنگ نظر آتا ہے۔ پہاڑ آدم پیک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ مارکو پولو اور ابن بطوطہ یہاں آئے تھے۔ سندھ باد جہازی نے بھی اس کا ذکر کیا۔ یوں ہی آپ کی سلیس مکمل ہو جائے گی۔ یہ سلیس آپ خود سے کریں گے جی۔ الفاظ کے معنی آپ کو لکھوا دیے گئے تھے، اور ہیڈنگز آپ کے ذہن میں ہے کہ پہلے آپ پیراگراف کا اشاریہ لکھتے ہیں، پہلے 2-3 لفظ اور آخری 3 لفظ درمیان میں ڈاٹڈ لائن، پھر آپ کی ایک ہیڈنگ ہوتی ہے سبق کا نام، اور اس کے بعد سلیس اردو، الفاظ معنی، اور پھر سلیس اردو۔ تو یہ سارا کام آپ خود سے کریں گے۔ ہم اگلا سبق پڑھیں گے آج، وہ ہے ایک سمندر دریا کے اندر۔ سمندر تو دریا میں
نہیں جا سکتا. تو سوال یہ ہے کہ جی یہ ہیڈنگ کیوں دی گئی؟ دراصل مصنف نے سمندر کو بطور کنایا استعمال کیا ہے. کنایا اردو ادب کی وہ صنف ہے جس کے تحت ہم کسی شخص، جگہ یا چیز کو کسی دوسری چیز یا شے سے مثال دیتے ہیں اور جس کی مثال دی جاتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. جیسے تشبیہ میں تو ہوتا ہے نا کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو بیٹے کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور چاند کا بھی. بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے. کنایا میں بیٹے کا ذکر نہیں ہوگا، میرا چاند ہے جی وہ. اب بیٹے کی بات ہی نہیں ہوئی، صرف کہا جی وہ میرا چاند ہے، تو یہ کنایا ہے. یہاں بھی یوں ہی ہے جی کہ ایک سمندر دریا کے اندر وہ شخصیت جو سمندر کی مانند وسعت رکھنے والی تھی، وہ دریا میں کیسے غرق ہوئی، دریا میں کیسے ڈوبا، اس کے حوالے سے یہ کہانی ہے. یہ عنوان کیوں دیا اس نے، اس کی بھی وجہ جو ہے وہ آپ کو سبق کے شروع میں بتایا گا. پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں. دراصل یہ جو سبق ہے وہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک مقدس جو رشتہ ہوتا ہے اس سے متعلق ہے. تو وہ کہتا ہے جی کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک مقدس اور انمول رشتہ ہے جو خلوص اور شفقت پر مبنی ہوتا ہے. یعنی اس میں سچائی اور پیار جو ہے وہ لازمی سی بات ہے. خلوص استاد کی طرف سے بھی اور شاگرد کی طرف سے بھی، جبکہ شفقت جو ہے وہ استاد کی طرف سے. استاد اسی لیے افضل ہے کہ اسے دو جذبات سے کام لینا ہوتا ہے، ایک جذبہ تو خلوص والا اور دوسرا جذبہ جو ہے وہ شفقت والا. وگرنہ اخلاص میں دونوں ایک جیسے برابر ہوتے ہیں. جتنا سچا مخلص شاگرد ہوگا اتنا ہی مخلص استاد ہوگا، اور استاد کا اخلاص جو ہے وہ اگر برابر کا ہوگا تو شاگرد کو اس سے دلچسپی پیدا ہوگی اور اس کے درمیان جو بائنڈنگ ریلیشن ہے اس میں اضافہ ہوگا. اور اگر استاد کی شفقت شامل ہو جائے تو یہی جو تعلق ہے، ایس جیسا قیمتی تعلق کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک پاک اور بے حد قیمتی رشتہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں. ایک تو وہ جو تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنا، دوسرا وہ جو استاد ہے، اور تیسرا وہ جو اپنی بیٹی تمہیں اپنے نکاح میں دیتا ہے. تو یہ 3 لوگ جو ہیں انسان کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر خاتون استاد ہوگی تو وہ ماں ہوگی، اسے ماں کا درجہ حاصل ہوگا، اور مرد استاد ہے تو اسے باپ کا درجہ حاصل ہوگا. تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مقدس اور انمول رشتہ ہے جو اخلاص اور پیار پر مشتمل ہوتا ہے. یہ تعلق اور اس کے اثرات تا عمر رہتے ہیں، تمام عمر، ساری عمر، زندگی کے خاتمے تک، عمر کے خاتمے تک. استاد نہ صرف اپنے شاگردوں کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرتا ہے. تعلیم جو ہے نا علم دینا، اور تربیت جو ہے وہ کردار کو بہتر بنانا. تعلیم بھی دیتا ہے استاد، علم میں اضافہ بھی کرتا ہے اور کردار کی بہتری کی کام بھی کرتا ہے. آراستہ کرتا ہے، سجاتا ہے. بلکہ کبھی کبھار کسی طالب علم کو بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، یعنی اپنی جان قربان کرنے سے بھی باز نہیں آتا. یہ ایسا ہوتا ہے جی، مخلص اساتذہ ہوتے ہیں وہ اپنے شاگرد کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آئیے ایک ایسے ہی عظیم استاد کی سچی کہانی پڑھتے ہیں جس نے اپنی شاگرد کی جان بچاتے ہوئے ہدیہ جان پیش کر دی. درست تلفظ اور تاثرات سے بلند خوانی کی تھی. زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نہ کرو خود کرو خود گیر خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. عزیز طلباء، صدف سیب کو بولتے ہیں. یہ اللہ پاک نے ایک جانور بنایا ہے جو پانی میں رہتا ہے.
اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی کی اوپر والی سطح کے قریب رہتا ہے اور بارش کے انتظار میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی بارش کے قطرے اس کے منہ میں داخل ہوتے ہیں، یہ اس ایک قطرے کو، اس کی باڈی میں کچھ ایسے فلوئڈز پیدا ہوتے ہیں جو اس پانی کے قطرے کو محفوظ کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے جی کہ وہ اس پانی کے ڈراپ کو جو ہے اپنی باڈی سے نکلنے والے فلوئڈز کی مدد سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عموماً اس کے پیٹ میں ایک موتی ہوتا ہے، وگرنہ ایک سے زیادہ تعداد میں بھی پائے جاتے ہیں، تو وہ ایک قطرے کی حفاظت کے لیے باڈی سے بہت سے فلوئڈز کو نکالتا ہے اور اسے محفوظ کرتا ہے۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت میں یہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے، اس پانی کے قطرے کو، اس کی باڈی سے نکلنے والے فلوئڈز جو ہیں وہ ہم اسے موتی سے تشبیہ دیتے ہیں، ہم اسے موتی مانتے ہیں، تصور کرتے ہیں، انسان اسے موتی تصور کرتے ہیں، اس کا باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے۔ سچے موتی کے نام سے زیورات بنانے والے جو ہیں وہ انہیں بیچتے ہیں۔ اب دیکھیے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بارش کا جو پہلا قطرہ ہے، بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ خودی کی مانند ہے کہ اگر کسی کے اندر خودی کا جذبہ پیدا ہو گیا تو وہ اگر اپنے آپ کو صدف یا سیب سے تشبیہ دے ایک نوجوان، تو اس کے لیے بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ خودی ہے، یعنی اگر اس کے اندر خودی کے جذبات پیدا ہو گئے تو اب اس کا کردار جو ہے وہ سچا، سچا، کھرا اور سچے موتی کی مانند ہو جائے گا، یعنی قیمتی کردار ہو جائے گا۔ اگر بارش کا پہلا قطرہ اسے میسر آ گیا، اسے خودی کے نام سے اس سیب کو وہ بارش کا پہلا قطرہ مل گیا، تو اب اس کا جو کردار ہوگا، اس کی باڈی سے جو ریئیکشن ہوں گے وہ سارے کے سارے سچے موتی کو تخلیق کرنے والے ہوں گے، یعنی اس کے کردار کو سچا، سچا اور بہتر بنانے والے ہوں گے۔ وہ صدف ہی کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، وہ صدف ہی نہیں ہے، وہ سیپ ہے ہی نہیں جو بارش کے قطرے کو قیمتی موتی میں بدل نہ سکے، یعنی آپ کی ہستی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کا کردار اچھا نہ ہو، آپ کے لیے صدف ہونا نہ ہونا برابر ہوگا، یعنی اس صدف کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے پیٹ سے موتی نہیں نکلتے۔ ہو اگر خود نگر، اپنی محتاج، خود گر، اپنے آپ بنانے والی، خود گیر، اپنی ذات تک محدود، خودی، یعنی تمہاری جو خودی کا جذبہ ہے، جو تمہاری سوچ ہے، جو خودی والی سوچ ہے، وہ اگر آپ کی ذات تک محدود ہو، یعنی آپ اپنے آپ کو، اپنے کریکٹر کو سچا، سچا، بہترین اور سب سے اعلیٰ بنانے کی فکر میں ہیں، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے۔ پھر ایسا ہوگا کہ بظاہر آپ کی موت ہو جائے گی، مگر نہ آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ یہ اولیاء، کاملین، شہداء، صالحین، نیک لوگ ہیں، یہ خود تو مر گئے لیکن ان کا کام آج بھی زندہ ہے، جیسے قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں اور داتا گنج بخش ہے، اللہ عزل قیاس۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ڈیمانڈز کو پورا کیا اور ایسے اعمال کیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا، اگرچہ خود مر کر یہ قبروں میں چلے گئے، دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے، لیکن ان کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، لوگ آج بھی ان کا نام سنتے ہی ادب سے سر جھکاتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے، اگر آپ کے اندر خودی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو آپ بھی موت کی مدد سے کم از کم مر نہیں سکتے ہیں، آپ کو مارنے کے لیے پھر قدرت کو کسی اور چیز کا سہارا لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس سارے سبق کا لب لباب ہے کہ آپ کا کریکٹر ایسا سچا، سچا موتی تخلیق کرے کہ لوگ آپ کی مثال دیتے رہیں۔ اب جی سبق کا نام کیوں رکھا گیا اس کے حوالے سے بات ہے۔ سمندر علامت ہے وسعت و گہرائی کی،
وسعت، گنجائش والا، کشادگی والا، پھیلاؤ والا، گہرائی، گہراپن، جوش، جذبہ، ولولہ جذبات کو بولتے ہیں، جذبات کی اٹھان کو، اور جولانی، تیزی، روانی، پھرتی، چستی. اور وہ بھی ایک سمندر تھا. ہاں سمندر، وہ سمندر سا گہرا تھا، اس کا دل سمندر کی طرح کشادہ تھا، وہ سمندر کی مانند پرجوش تھا، جذبے والا تھا. اس کے دل میں ہر لمحہ محبت، خلوص، اپنائیت، اپناپن، شجاعت، بہادری کی لہریں موجزن رہتی تھی، موجزن چھپی ہوئی. نیکیوں کے دھارے پھوٹتے تھے، یعنی نیکیوں کا نقطہ آغاز تھا. وہ ایسا شخص تھا کہ اس کے اعمال جو تھے وہ نیکیاں بن جاتی تھی. اس کا ایک ایک کام جو ہے وہ نیکی کاؤنٹ ہوتا تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ نیکی کو تخلیق کرنے والا ہے. دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہمیشہ جمع رہتا تھا. پھر ایک دن یہ سمندر خاموشی سے ایک دریا کے اندر اتر گیا. مگر کیوں؟ اس کا جواب نہیں. اس کیوں کے جواب میں ہم پورا سبق پڑھیں گے. اس کا نام نصر اللہ تھا، مگر خوش قامتی، لمبا قد، مضبوط جسمانی بناوٹ، ساخت بناوٹ، آواز کی گھن گھرج، اتار چڑھاؤ اور جرأت و شجاعت کی وجہ سے اس کا نام شجیع بڑھ گیا. شجیع کے معنی ہوتے ہیں بہادر. تو اتنی خوبیاں ہوں گی تو واقعی تو مجھے شجیع ہی بولا جائے گا. پھر وہ چھوٹے بڑے سب کے شجیع بھائی ہو گئے. شجیع بھائی 1970 میں کراچی میں پیدا ہوئے. تعلیم کے مدارج بھی یہیں طے کیے. مدارج درجے کی جمع درجات. دوران طالب علمی جیسے آپ 1 to 3 ہیں، یہ لیولز بھی کہلاتے ہیں، درجات بھی کہلاتے ہیں. دوران طالب علمی مختلف ہم نصابی سرگرمیوں میں جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں. ہم نصابی نصاب سے ریلیٹڈ جیسے یہ تقریر، کوئز کمپٹیشن وغیرہ، جوش و خروش سے حصہ لیتے. بالخصوص علمی مباحث میں ان کی شرکت ضروری سمجھی جاتی. علمی ڈیبیٹس، جی مباحث ڈیبیٹس کو بولا جاتا ہے، جس میں لوگ جائیں ایک بندہ فیور میں بولتا ہے اور ایک جب اگینسٹ میں بات کرتے ہیں. اپنے موقف کو ببانگ دہل کہتے، اونچی آواز میں بیان کرنا، اور حریف کو، دشمن کو، مخالف کو اپنے علمی دلائل سے قائل کر ہی لیتے. قائل کرنا جی منوا لینا جی. دراز قد اور مضبوط جسم کے مالک شجیع بھائی کے چہرے پر ہر لمحہ ایک معصوم اور خوبصورت مسکراہٹ رقصاں رہتی، ڈانس کرتی رہتی. ایک ہلکی سی مسکراہٹ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ہونٹوں پر رہتی، جو ان کے شخصی حسن کو، شخصیت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی. 4 چاند لگانا جی خوبصورتی میں اضافہ کرنا. وہ نہایت نرم خو، نرم لہجے والے، حساس، احساس کرنے والے انسان تھے. ہر ایک کے دوست، ہر ایک کے خیر خواہ، ہر ایک کا بھلا چاہنے والے. گھر پر اسلامی ماحول ملا تھا، اس لیے دین سے محبت ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. یعنی آخری لیول تک وہ دین کی محبت کرنے والے تھے. قرآن و حدیث سے بھی گہرا تعلق تھا. اللہ کی عبادت میں تو انہیں بے حد سکون ملتا ہی تھا. لیکن وہ خلق کے کام آ کر، خلق اور خلق، یہ بیٹا جی 2 لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں. اگر خا کے نیچے زیر ہوگا تو اس کا معنی ہوگا مخلوق، اور اگر اس پہ پیش آ جائے خلق تو اس کا جمع جو ہے وہ اخلاق ہوتی ہے. خلق معنی عادت ہوتی ہے. خلق مخلوق، پیدا کی ہوئی چیز، کسی کی بنائی ہوئی چیز. لیکن وہ خلق کے کام آ کر سچی خوشی محسوس کرتے تھے. یعنی عبادت میں تو سکون ملتا ہی تھا، لیکن وہ مخلوق کے کام آ کر سچائی خوشی محسوس کرتے تھے. تعلیم سے فراغت کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس کے شعبے کو اپنے لیے پسند کیا. تدریس بھی پڑھانا، اور کراچی شہر کے ایک معروف نجی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہو گئے. معروف ہی مشہور، نجی پرائیویٹ کو بولتے ہیں. وابستہ ہو گئے، جڑ گئے. اب وہ بچوں کے پسندیدہ استاد بھی تھے، مخلص مربی تربیت کرنے والا، اور بہترین دوست بھی. ترقی کرتے کرتے صدر مدرسہ، ہیڈ ماسٹر جی، پرنسپل مقرر ہوئے. مگر اخلاص، شفقت اور بچوں سے دوستی میں کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ اب انہیں مکمل طور پر اختیار حاصل تھا کہ نہ صرف بچوں بلکہ اپنے ماتحت استادوں کی بھی بھرپور رہنمائی کرتے. ماتحت نگرانی میں کام کرنے والے. اس میدان میں بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے. جوہر جی کمال.
بچوں کے وہ اب بھی پسندیدہ استاد اور بہترین دوست تھے. سارے اساتذہ ان پر جان چھڑکتے تھے، جان چھڑکتے، جان قربان کرتے اور انہیں اپنا مونس و غم گسار سمجھتے تھے. مونس انس کرنے والا جی، محبت کرنے والا، غم گسار غم بانٹنے والا. اس تعلیمی ادارے میں یہ اچھی روایت ہے کہ ہر سال موسم گرما کی تعطیلات میں 10ویں جماعت کے طلباء اپنے اساتذہ کے ہمراہ ساتھ پورے پاکستان کے سیر کو جاتے ہیں. اس طرح نہ صرف انہیں وطن عزیز کے حسین مقامات سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے. وطن عزیز پیارا وطن، حسین مقامات، جگہیں جی، لطف اندوز ہونا، خوشی حاصل کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہترین تعلیم و تربیت بھی ہو جاتی ہے. ہاں، اگر آپ ٹورز پہ جائیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. سفر کیسے کرنا ہے، سفر کے دوران کون سی آپ پر ڈیوٹیز ہیں وہ عائد ہوتی ہیں، اور کون سا آپ کے حقوق ہیں وہ آپ کو میسر آتے ہیں، اور کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں انسان اس سفر میں سیکھتا ہے. نصر اللہ شجیع کے مطابق اس سیر کے 3 مقاصد تھے. شجیع بھائی کے خیال میں اس سیر سے 3 باتیں حاصل ہوتی تھی. ایک تو تفریح، ریکریشن، دوسرا جی تعلیم، معلومات حاصل ہونا، اور تیسری تربیت. وہ آپ کو بتایا میں نے کیسے تربیت ہوتی ہے. اس سال بھی صدر مدرسہ جناب نصر اللہ شجیع 5 اساتذہ کرام اور 20 طلباء پر مشتمل یہ کاروان خوشی خوشی پاکستان کے دورے پر روانہ ہوا. کراچی سے چلا جی، یہ 20 طلباء تھے، 5 اساتذہ اور نصر اللہ شجیع، یہ کل 26 لوگ ہیں جی. 26 مئی 2014 کو کراچی سے رخصت ہوئے. لاہور اسلام آباد کی سیر کرتے ہوئے 1 جون کو بالا کوٹ پہنچے. یہ بالا کوٹ شمالی علاقہ جات میں مقام ہے. 2 جون کی صبح انتہائی حسین تھی. 26 مئی کو چلے تھے، 2 جون کو بالا کوٹ پہنچ گئے. 1 جون کو بالا کوٹ پہنچے اور 2 جون کو کی بات ہے جی یہ جب یہ سمندر دریا کے سپرد ہوا. 2 جون کی صبح انتہائی حسین تھی. موسم بھی نہایت خوشگوار تھا، دل کو اچھا لگنے والا. اساتذہ اور طلباء بھی بے حد مسرور تھے، خوش تھے. ناشتے کے بعد سب نے نہایت عقیدت و احترام سے سید احمد شہید کے مزار پر حاضری دی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان کے بہت بڑے علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور بہت بڑے عالم تھے. انگریزوں کے خلاف باقاعدہ طور پر جہاد کا اعلان کرنے والے یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور یہاں سرحد کے پٹھانوں نے سید احمد کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کو چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور یہاں سے اپنی تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کیا. لیکن پھر قسمت کا چکر کہیے یا تقدیر کا فیصلہ کہ اللہ پاک ہندوستان کو انگریزوں کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کر چکا تھا. تو یہیں کے پٹھانوں نے ملکان کے نام سے جو وڈیرے آپ کہہ لیں سندھ کی زبان میں وڈیرے اور پنجاب کی زبان میں جاگیردار، تو ان کے علاقے میں ملکان ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے سید صاحب سے بغاوت کی، انگریز کو مخبری کر دی اور پھر یہ انگریز کے ساتھ مقابلے میں شہید ہو گئے. یہیں بالا کوٹ میں شہادت پائی، وہیں ان کا مزار بھی ہے. بہت بڑی ہستیاں ہیں ہندوستان میں. آزادی کی جنگ کا آغاز کرنے والے یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مرہٹوں کے خلاف جہاد کرتے. مرہٹے یہ ہندوؤں کی ایک قوم ہے جی، بہت مضبوط اور بڑے جفا کش قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پاکستانیوں میں پٹھانوں کو مضبوط اور جفا کش سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ہندوؤں میں جو ہے وہ مرہٹوں کو جفا کش اور بہترین جنگجو سمجھا جاتا ہے. ان کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اسی مقام پر جام شہادت نوش کیا. جام شہادت جی، شہادت کا جام، شہادت کا پیالہ، جام پیالے کو بولتے ہیں جی. نوش کیا جی، پینا، اور عزم و شجاعت کی ایک نئی داستان رقم کر دی. داستان قصہ
اس کے بعد یہ کارواں، اچھا پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سید احمد شہید کے مزار پر حاضری دی. اس کے بعد یہ کارواں خوشی خوشی دریائے کنہار کے کنارے پہنچا. یہاں کا نظارہ اتنا دلکش تھا کہ طلباء چاہتے تھے کہ اس حسین نظارے کا عکس کیمرے میں محفوظ کر لیا جائے. نظارہ، منظر دلکش، دل کو اچھا لگنے والا، حسین خوبصورت عکس تصویر کو بولتے ہیں جی. یہ جو آپ تصویر لیتے ہیں نا کیمرے میں. دریا کی روانی، شفاف پانی اور اطراف کا قدرتی حسن. دریا کا بہاؤ، صاف پانی اور ارد گرد کی قدرتی خوبصورتی کو دیکھ کر زبان پر بے اختیار سبحان اللہ آ جاتا تھا. طلباء نے ایک ہونہار طالب علم محمد سفیان بھی تھا، ہونہار محنتی جی لائق فائق، جو ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی تھا. اس نظارے کو دیکھ کر نہایت محظوظ ہو رہا تھا. محظوظ ہے نا جی، خوش ہونا، کسی چیز کا لطف محسوس کرنا. اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر مختلف زاویوں سے دریائے کنہار کی تصاویر لے رہا تھا. دفعتاً اس کا پاؤں پھسلا اور اگلے ہی لمحے وہ دریا کی بے رحم موجوں سے لڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا. اچانک پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گیا، اور اب دریا کی جو تیز تار جو موجیں ہیں ان سے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کسی طریقے ڈوبے نہیں. اساتذہ اور طلباء اس اندوہناک یعنی خوفناک افسوسناک حادثے پر دم بخود حیران تھے کہ کیا کریں کیا نہ کیا جائے کہ اچانک شجیع بھائی نے اپنے ہونہار طالب علم کو بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی. دریا اس مقام پر اتنی روانی سے بہتا ہے کہ بڑے بڑے ماہر تیراک بھی کم ہی اپنا توازن برقرار رکھ پاتے ہیں. ہاں جی، دریا جس مقام پر یہ تصاویر کھینچ رہے تھے وہ بڑی روانی سے بہتا ہے. ماہر تیراک بھی یہاں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، دریا کے حوالے ہو جاتے ہیں، دریا انہیں اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے. پھر شجیع بھائی تو کوئی ماہر تیراک بھی نہ تھے، بس وہ تو اس جذبے کے تحت دریا میں کود گئے کہ اس طالب علم کو بچانا میری ذمہ داری ہے، مجھے اسے ہر حال میں بچانا ہے. وہ طالب علم کو کیا واپس لاتے، خود بھی دریا کی بکھری ہوئی موجوں میں ابدی نیند سو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گئے. استاد اور شاگرد کی تلاش میں ماہر تیراکوں نے دن رات ایک کر دیا، مگر شاید دریا نے اس سمندر جیسے مضبوط حوصلے والے انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنی گود میں سلانے کا تہیہ کر لیا. دن گزرتے گئے، ان دونوں کا کوئی سراغ نہ ملا، کوئی نشانی نہ ملی، مگر دریائے کنہار کی پانی کی مٹھاس سے اب بھی شجیع بھائی کے شیرین لہجے کی مہک آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اس کی تلاطم خیز موجوں سے ان کا جوش و ولولہ جھلکتا دکھائی دیتا ہے. طوفانی موجیں جو ہے وہ شجیع بھائی کا جوش ولولہ اور جذبات جو ہیں وہ دکھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں پر خصوصی کرم فرمائے. دیکھیے نا، اصل تعلق یہی ہے کہ آپ کسی سے ایسے جڑ جائیں کہ بس آپ کا دل اس کے بغیر جو ہے وہ دھڑکنا بھول جائے. اصل تعلق یہی ہے. باقی یہ ہے کہ استاد بھی بے شمار اور شاگرد بھی بے شمار، اور تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، سنگل سائیڈڈ نہیں ہوتا. بس ریلیشن جب بن جاتا ہے تب ایسے جذبات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں پر خصوصی کرم فرمائے. باقی جان کا کیا ہے، تو ایک دن جانی ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیں عزیز طلباء کہ دیکھیے موت آپ کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے ایک نہ ایک، لیکن ہم ایسا کچھ نہ کچھ ضرور کر جائیں کہ لوگ ہماری زندگی کی مثال دیں. ہماری زندگی یہ نہ ہو کہ آئے، زندگی گزاری اور چلے گئے. نہیں، ہم کچھ ایسا کر کے جائیں کہ
کہ لوگ ہماری مثال دیں. دیکھیے شجیع بھائی اس دنیا سے چلے گئے لیکن ایک مقصد کی خاطر انہوں نے جان دی. مرنا تو ویسے بھی تھا, اب مقصد کی خاطر جب جان دی ہے تو اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہیں. یقین مانیے ایسی موت جو ہے وہ ابدی زندگی کا پیغام لیتی ہے. اب قیامت تک ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا. وہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے, جہاں میں اہل ایمان سورج سے خورشید جیتے ہیں. سورج کی طرح جو ہے وہ اہل ایمان کی زندگی ہے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. آپ کے پاس سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, ادھر امریکہ یورپ میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. کہ مومن کی زندگی ایسے ہی ہے, اس جہان میں وہ مر رہا ہے, موت اس کو آ رہی ہے, وہ مارا جا رہا ہے, ادھر ڈوب گیا ہے, لیکن دوسرے جہان میں اسے نئی زندگی عطا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً. بس ہم انہیں بشارت دیتے ہیں ایک پاکیزہ زندگی کی. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے گی انہیں مردہ نہ کہ وہ تو زندہ ہے. تو نئے جہان میں جا کر نئی زندگی, اور ادھر بھی ان کا نام جو ہے وہ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن ان کا نام آج بھی لوگ عزت احترام اور ادب سے لیتے ہیں. صحابہ ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہیں. یہ اولیاء کاملین نیک لوگ یہ واقعتاً سورج کی مانند ہے. سورج ان کی مثال نہیں ہے لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے کہی جا رہی. انسان تو افضل ہے نا, اشرف المخلوقات ہے, تمام کی تمام مخلوقات سے افضل. بیٹا عہد کریں کہ ہم بھی ایسا کچھ نہ کچھ کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ رہنے والی زندگی نصیب فرمائے. ہماری زندگی بھی جو ہے وہ اس کی مثال ہو, لوگ کہیں جی ہاں وہ بندہ تھا, جی وہ فرد اپنی زندگی جی کے گیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ابدی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے کچھ ایسا کرنے کا موقع دے کہ ہم بھی حیات طیبہ جو ہے وہ اس کے حامل ہوں. اچھا جی, حکومت نے شجیع بھائی کی اس عظیم قربانی پر انہیں بعد از شہادت تمغہ جرت بھی عطا فرمایا. یہ مختلف میڈلز میں سے ایک میڈل ہے, تمغہ جرت بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, آمین. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.